جی پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو ایک بار پھر وہیں سے جوڑیں گے. مفتی زیغم علی گردیزی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو معاشرے میں ایک نیا رنگ چڑھ جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں میرے بچپن کی کچھ یادداشت بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے. ویسے میرا بچپن بہت پرانی بات نہیں ہے, حال ہی میں یہ گزرا ہے, میرے خیال 2-4 روز پہلے کی بات جی ماضی قریب کہہ لیں آپ. استقبال ہے نا تو ہاں, تو وہ ایک احترام رمضان کا ایک بڑا سلسلہ ہوا کرتا تھا, اور ہم دیکھتے تھے کہ اگر کہیں پر کوئی کھانے پینے کی چیز بک بھی رہی ہو تو وہ دکانیں بند رکھی جاتی تھیں, اور مارکیٹوں میں شاہراہوں پہ لوگ جو کوئی ایسے جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی روزہ دار کے سامنے ہم یہ کام نہ کریں. لیکن آج یہ چیز اور دیکھا جا رہا ہے کہ آج یہ چیز کچھ مفقود ہوتی جا رہی ہے, کچھ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد کریں گے؟ اچھا سوال, بالکل ٹھیک. عمران بھائی, ہمارا چونکہ پورا سال, جس طرح اس سے پہلے بھی کلام ہوا نا کہ پورا سال وہ ایک عجیب کیفیات میں گزرتا ہے, اور دین سے دوری اور مادہ پرستی جو ہے, تو اس وجہ سے دین سے ایک دوری کا جو سلسلہ ہوتا ہے, رمضان کی جو کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا ایک مزاج نہیں بن پاتا کہ پوری طرح وہ سارے معاملات کو چھوڑ دے. اس سے پہلے جو کلام ہوا کہ پہلے سے ہی اگر اس کا استقبال اور پہلے سے اس کے لیے ماحول بنایا جائے گا, اور پھر ذمہ داری جو صاحب خانہ ہیں, گھر کے بڑے, جس طرح پہلے بزرگ اس طرح کے اہتمام کیا کرتے تھے, تو پہلے سے ہی اولاد کو یہ تربیت و ذہن سازی کی جائے کہ یہ ماہ مقدس جو آنے والا ہے یہ بقیہ مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ نہیں ہے کہ جس طرح آیا گیا اور ہمارے معاملات میں کوئی فرق ہی نہیں آئے, بلکہ اس کے لیے اگر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر تربیت فرما رہے ہیں, تیاری فرما رہے ہیں, جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا کہ 11 مہینوں سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کا جو ایک تسلسل تھا اور ایک اہتمام ہوتا تھا وہ پہلے سے بڑھ جاتا تھا. تو اس لیے ہم گھروں میں یہ اہتمام کریں, اپنی اولاد کو یہ بتانے کی کوشش کریں, سکھانے کی کوشش کریں, جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے ذہن سازی فرمائی. اور یہ بھی ایک پیش نظر رکھا جائے کہ اگر رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی ایک بہاریں عطا فرماتا ہے, برکتیں عطا فرمائی جاتی ہیں, اس میں ایک چھوٹا سا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 درجے بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کے احترام میں کوئی کوتاہی ہوئی اور اس کا جو ایک فضیلت ہے اس میں اس کی پامالی ہوئی, تو پھر عذاب کا جو سلسلہ, گناہ کا جو سلسلہ, وہ بھی اس کی پامالی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا. جس طرح پہلے حدیث مبارکہ بھی بیان فرمائی گئی کہ حضور نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی, دعائے ضرر پر آمین فرمائی. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے, ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا. تو اگر ایک روزے کی فضیلت کو ہم نہیں پا سکتے تو پھر خدا نہ خواستہ اگر کسی کا پورا مہینہ اس کیفیت میں گزرتا ہے تو پھر ایک تو روزے کی جو فضیلت ہے اس کو ضائع کرنا, عبادت کو اس کو پامال کرنا, اس ماہ مقدس کی جو ایک حرمت ہے اس کو پامال کرنا, اور پھر مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی کیفیات ادا کرنا, یہ تو گناہ پر گناہ کا ایک سلسلہ ہے. اس لیے جس قدر ممکن ہو سکے عبادتوں کا اہتمام کریں اور اللہ سے اپنے لیے رحمتیں اور بخشش حاصل کرنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب, اچھا ٹو بی ویری آنیسٹلی لوگ یہ بھی کہتے ہیں, لوگوں کا کہیں نہ کہیں کامنٹ یہ بھی دیکھا گیا, سنا گیا, پڑھا گیا ہے کہ جی رمضان المبارک میں ٹیلی ویژن بند کر دیں آپ, بٹ ٹی وی مت لگائیے گا, رمضان المبارک میں کوئی ٹی وی دیکھنے کا مہینہ ہے, رمضان المبارک میں انسان عبادت کرے. اچھا, میں نے علل اعلان گزشتہ 8 برس سے ظاہر نشریات کا حصہ ہوں, اور میں نے علل اعلان لوگوں سے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ٹی وی دیکھیے, مگر کیوں ٹی وی دیکھیے, کیوں ٹی وی دیکھیے, اس کی ٹرانسپیرنسی, اس کی پیورٹی پر اگر آپ کو کوئی مطلب حرف تنقید نظر آئے تو ہمیں آگاہ تاکہ ہم اسلام. لیکن الحمدللہ پوری دنیا سے جو کیو ٹی وی کی نشریات کے لیے فیڈ بیک آتا ہے, مطلب کیا ویلیوبل فیڈ بیکس آتے ہیں, کوئی ایک شخص مجھے ایسا نہیں ملا, جبکہ آپ کسی بھی چینل سے ریلیٹڈ, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, کہیں نہ کہیں کوئی نیگیٹو کامنٹ ضرور ہوتا ہے. مگر الحمدللہ کیو ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یونیورسل اسکول آف تھاٹ کو لے کے چلتا ہے, ہر آدمی ہماری بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پورا رمضان المبارک ARY کیو ٹی وی صبح سے لے کر شام, شام سے لے کر رات, رات سے پھر صبح تک ایک ایسی فقید المثال نشریات پیش کرتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے ٹی وی لگا کر رکھیں تب بھی آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا. آپ اس نشریات کا یہ بھی ہے کہ یہ کانٹینٹ وائز سب سے بڑی نشریات ہے. بالکل ایسا ہی, اس میں کوئی شک نہیں, جو ہمارا کانٹینٹ ہے وہ بالکل وہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے الحمدللہ. اور جب بھی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, کسی چینل نے بھی نشریات کو کیا ہے تو یہیں سے ظاہر اخذ کیا, ماخذ یہی ہے کیو ٹی وی, یہیں سے سیکھا, یہیں سے آگے بڑھے. بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ حصہ بھی رہے نشریات کا, اور بطور ویور بھی یقیناً آپ کی بھی نظر پڑی ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. کیسا محسوس کیا جو میں کہہ رہا ہوں, آپ میری رائے سے متفق ہیں
یا اس میں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، میں 100% اگریڈ ہوں آپ کی رائے سے، کیونکہ مجھے بھی کیو ٹی وی سے وابستہ ہوئے شعبان کا مہینہ تھا، امام اعظم کا پروگرام تھا سن 2002 میں، تو الحمدللہ اتنا لمبا تعلق ہے اس سے، اور الحمدللہ نو ڈاؤٹ اس دور کے اندر کیو ٹی وی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں تک علم پہنچ رہا ہے، خیر پہنچ رہی ہے۔ کیو ٹی وی جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے، کوئی خاص ایام آتے ہیں، چاہے ماہ رمضان ہو یا حج کے ایام ہوں یا اس کے علاوہ بزرگوں سے منسوب ایام ہوں، ان کے اندر خاص ٹرانسمیشنز کر کے، اسپیشل ٹرانسمیشنز کے ذریعے سے لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہے کہ یہ کون سے دن ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے حصول پر قرآن مجید فرقان حمید میں زور دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ اقرا ہے، جس کا پڑھنے سے تعلق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیو ٹی وی کے ذریعے سے جو فرض علوم دین ہیں، اپنی نمازوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ماہ رمضان کے احکامات کیا ہیں، زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، حج کے ایام میں حج کے مناسک کیسے ادا کیے جائیں گے، تو اس حوالے سے جو کانٹینٹ یا جو معلومات جید علماء دین کے ذریعے سے کیو ٹی وی لوگوں تک پہنچا رہا ہے، ایسا ہم نے کوئی بھی اور چینل نہیں دیکھا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹیلی ویژن کو بالکل ہی بند کر دیا جائے، وہ اپنی اس رائے پر یا اپنے اس موقف کو ایک دفعہ دوبارہ نظر ثانی کریں۔ کیو ٹی وی وہ چینل ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بھی قریب کرے گا اور اللہ سے بھی قریب کرے گا، اس لیے کیو ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا اور بالکل مختصر سوال، اور چاہوں گا کہ مختصر جواب آپ سے لے سکوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی عبادتیں ہم کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور یہ سارا کچھ ہے، لیکن ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی محبت کرتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا، مزدور نہیں۔ تو ہمیں تو اس ماہ میں رب تعالیٰ کی عبادتیں بس اس کی محبت ہی کی خاطر کر لینی چاہیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ تو نہیں مگر احسان ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنے احسانات فرمائے ہیں، یعنی بھلائی فرمائی ہے، تو اس کا جو جواب ہے، اس کا جواب، اس کا جو رپلائی ہے، وہ بھی بھلائی کی صورت میں ہی دینا چاہیے۔ اور وہ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی ہم اصل میں اللہ کے ساتھ نہیں کر رہے، بھلائی ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، اس کا جو بینیفٹ ہے وہ بھی ہمیں ہی ملنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے عبد ہونے کے تعلق کو دیکھیں، اللہ کے ساتھ ہم اپنے طالب ہونے کے تعلق کو دیکھیں، اللہ کے ساتھ ہم اپنے قاصد ہونے کے تعلق کو دیکھیں، اللہ کے ساتھ ہم اپنے محب ہونے کے تعلق کو دیکھیں، ہر اعتبار، اور اللہ کے ساتھ ہم اپنے مخلوق ہونے کے تعلق کو دیکھیں، اللہ کے ساتھ ہم اپنے مرزوق ہونے کے تعلق کو دیکھیں، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات کو مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقصود حقیقی، مشہود حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی اور موجود حقیقی ہے۔ اور صوفیہ صافیہ جو ہیں وہ باقاعدہ اسباق کے ذریعے جو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ یہ انہی سارے مراحل سے گزارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلوب ہے، مقصود ہے، مشہود ہے، موجود ہے۔ ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ نے فرمایا۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ عملی ثبوت ہو اس بات کا کہ ہم ایمان والے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مفتی صاحب قبلہ سبھی لائق صد تکریم احترام ہیں وہ جو اے آر وائی کیو ٹی وی پر آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مستند چینل میں مستند لوگ ہی بیٹھا کرتے ہیں، ہر رائے مستند ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، اور وہ سب مستند لوگ آپ کی رائے کو معتبر جانتے ہیں اور آپ سے بہت پیار اور محبت کرتے ہیں۔ ہر شخص آپ کا بہت احترام کرتا ہے۔ اے آر وائی کیو ٹی وی کا آپ انتہائی پرومیننٹ اور ویزیبل نمبر ہے۔ آپ نے اتنے سارے عرصے میں یہ آپ کا ایک جو جرنی ہے آپ کی کیو ٹی وی کے ساتھ، اور میں تو آپ کے معمولات رمضان کی بھی میرے خیال 29واں مصلی ہوگا اس سال آپ کا، 29واں مصلی ہوگا ماشاءاللہ تراویح کا۔ خلاصہ تراویح بھی اے آر وائی کیو ٹی وی کرے گا۔ نوجوانوں کے لیے معلومات ہی معلومات ڈاکٹر صاحب لے کر آئیں گے۔
حسن اذان کا مقابلہ متعارف کروایا کہ اچھی اذان کا ذوق بڑے لوگوں میں، اذان کا ذوق بڑھے گا تو جذبہ نماز بھی پیدا ہوگا. دیکھیں یہ بھی کیو ٹی وی کی ایک خاصیت رہی اس برس. باقی بزم علماء آپ جانتے ہیں، نعت ہی نعت آپ جانتے ہیں، دیگر تمام معمولات آپ جانتے ہیں. اپنی جرنی اور ایک ریویو اس نشریات کا، اور پھر اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف. تمام علماء نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. میں اختصار کے ساتھ بس یہ کہوں گا کہ ہر جگہ پر آپ دیکھیں تو وہاں پر ماہ رمضان میں تو آپ بھیڑ بھاڑ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن استقبال رمضان کے حوالے سے اگر شروع سے دنیائے چینلز کی تاریخ میں کسی نے پروگرام کیے ہیں، سنت ادا کی ہے، تو وہ ARYQ TV نے کی ہے. بنیاد اسی نے صحرا اسی کو. دوسری بات میں کہوں گا کہ نیکی، ہم کہتے ہیں نا کہیں کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ چیز مہنگی مل رہی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر پیسوں کے مطابق مل رہی ہے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں بعد میں خرید لیں گے. لیکن جب ایک چیز مثال کے طور پر 1000 روپے کی ہے اور آپ کو 100 روپے میں مل رہی ہو تو اگر آپ نہ لیں تو محروم ہو جائیں گے نا. تو یہ نیکیاں، یعنی آپ ذرا سی نیکی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے. یعنی ایک آپ نے نفلی کام کیا تو فرض کے برابر، فرض کیا تو 70 فرائض کے برابر. اور پھر حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں یہ فرمانا کہ سارے اعمال کی جزا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، مگر روزہ وہ میرے لیے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ میں خود اس کی جزا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نیکیاں انتہائی، یعنی کم عمل کیجئے اور اجر و ثواب ڈھیروں پائیے، جو نہ پائے تو پھر محروم ہے. ARYQ TV کے حوالے سے ظاہر ہے کہ مجھے 18 سال سے زائد ہو چکے ہیں. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ ARYQ TV جب آغاز ہوا اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ ہر ایک نے نقل بھی کی، لیکن یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کسی اور رو میں بہہ گئے. لیکن ARYQ TV نے اپنا معیار برقرار رکھا الحمدللہ. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال الحمدللہ امپرومنٹ آ رہی ہے. کہتے ہیں نا کلو جدید لذیذ، ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے. تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں پچھلے سال کچھ نہیں تھا تو اس سال الحمدللہ ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اذان کے مقابلے، پھر اس کے علاوہ معلومات قرات کے مقابلے، یعنی بوڑھوں سے لے کر بچوں تک ہر ایک کے لیے معلومات. یعنی یہی بچہ جب جوان ہوگا اذان دے گا، یہی بچہ جب جوان ہوگا قرات کرے گا، بہترین قاری ہوگا، یہی بچہ جب جوان ہوگا نعت خواں ہوگا. تو کہنا یہ چاہوں گا کہ ARYQ TV اس کا معیار یہ ہے کہ آج ہر عالم دین، مذہبی اسکالر کیوں نہ ہو، ہر نعت خواں، ہر اینکر، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں پر کام کروں. اور آخری بات عرض کروں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی مہینوں سے محنت جاری ہے. تو ماشاءاللہ حاجی صاحب نے ایسی ٹیم چنی ہے کہ جو آپ کو ایسا پروگرام تیار کر کے دے رہی ہے، اور آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس سے مقبول عام و خاص بنائے. اور اس برس ہماری محنتیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب. بس علماء کرام کی موجودگی میں جاتے جاتے بہت ذمہ داری کے ساتھ ہم آپ کو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ آپ آنے والے ماہ مبارک میں خوب عبادتوں کا اہتمام کریں. اور اگر آپ کے پاس اس کے بعد بھی وقت ہوتا ہے تو، اور آپ نے ٹیلی ویژن نشریات دیکھنی ہوتی ہیں، تو آپ نے QTV دیکھنا ہے. ہم اپنی اساس کو جاری رکھیں گے، ہم اپنی میراث کو جاری رکھیں گے. جو ہماری ٹرانسمیشن کی روح ہے، جو روح اسلام ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے اور ہم اسے جاری و ساری رکھیں گے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اور میرے ساتھ سید سلمان گل نورانی کو اجازت دیجیے گا. کلام کے ساتھ رخصت چاہیں گے. اللہ حافظ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستانگی دیکھ کر ابر رحمت برستا لگی، دیکھ کر
ابرِ رحمت دو پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے حرم کی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے سر کا موقع ہے او جانے والے میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو راستے میں ہے جا بجا کھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا کھانے والے زندہ ہے واللہ تو 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 زندہ ہے واللہ میرے دل بھی چمک